بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقبہ بن عامر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، من نجا، کامیابی کیسے ممکن ہے، کیسے کامیابی پائی جائے، دنیا میں کیسے بندہ کامیاب ہو، آخرت میں کیسے نجات ممکن ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، امسک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ میرے بھائیوں، جب بندہ زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے پھر زبان اپنی مرضی سے چلتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، بہن بھائی جدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو چپ رہا، خاموش رہا، کامیاب ہو گیا۔ اس لیے یہ زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ بات اپنی کرے یا برائی کرے، آدمی سوچ کر لب کشائی کرے۔ لقمان حکیم سے ان کے آقا نے کہا کہ جانور کو ذبح کرو اور جو اس کا جسم کا سب سے اچھا حصہ ہے وہ لے کے آؤ۔ لقمان حکیم جاتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کی زبان اور دل نکال کے لے آتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد پھر آقا کہتا ہے کہ جاؤ جانور کو ذبح کرو اور اس کا سب سے بدترین حصہ لے کے آؤ۔ لقمان حکیم جاتے ہیں، جا کے پھر جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کی زبان اور دل نکال کے لے آتے ہیں۔ آقا کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب اچھا حصہ کہا تو زبان اور دل لائے، برا کہا تو تب بھی زبان اور دل لے آئے۔ کہنے لگے، اگر انسان کی یہ زبان اور دل پاک اور صاف رہے تو یہ سب سے بہترین حصہ ہے، اور اگر یہ برا ہو جائے، اس پہ صرف اور صرف گالی سے بات شروع کرے اور گالی پہ ختم کرے تو یہ سب سے بدترین حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی انسان کی زبان سے، منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کے لیے نگہبان مقرر ہیں جو اس کے الفاظ کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔